کل ایک اہم دن ہے. ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ ہم نے لیٹ نہیں کی اس میٹنگ کو کال کرنے کے لیے، کیونکہ حالات تو بہت عرصے سے خراب ہو رہے تھے. میرا خیال ہے کہ ابھی ٹھیک ہے. یہ خاص طور پہ جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا ہے اس نے پھر قوم کو بتلایا ہے کہ یہ جو فتنہ ہے یا یہ جو مسئلہ ہے اس کی سنگینی کیا ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم بڑی دیر سے کوشش کر رہے تھے ٹیررزم کے خلاف یونیفائی کرنے کی، لیکن آرمی پبلک اسکول کا جو واقعہ ہے دیٹ بیکیم اے ریلنگ پوائنٹ. تو اس طرح کوئی ایک واقعہ ہوتا ہے جو کہ ریلنگ پوائنٹ ضرور بنتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری قوم اسی طرح متحد ہو کر اور یکجہتی کے ساتھ اس ٹیررزم کو ڈیفیٹ کرے. اگرچہ ٹیررزم کا سکیل بہت اس کے مقابلے میں کم ہے جو ہم نے 2013-14 میں فیس کیا تھا. اس وقت تو آپ کو یاد ہے کہ ہر دوسرے روز کہیں نہ کہیں کوئی خودکش بمبار پڑتا تھا، اور ہمارے نہ بازار محفوظ تھے، نہ عبادت گاہیں محفوظ تھیں، نہ چھونیاں، نہ پولیس اسٹیشن، ہر جگہ کہیں نہ کہیں کوئی واقعہ ہوتا تھا. تو اس کے مقابلے میں آج ابھی سکیل تو بہت کم ہے، لیکن یہ جو ایک چیز سر اٹھا رہی ہے اس کو کچلنا اور اس سے نبٹنا ایک قومی یکجہتی کے ساتھ بہت ضروری ہے، اور اسی لیے اجلاس کل کا بلایا گیا. آپ نے نمبرز کا ذکر کیا، میں نمبرز دیکھ رہا تھا. 2024 کے اندر جو ہے وہ تقریباً 200% انکریز ہے دہشت گردی کے واقعات میں، اور بلوچستان کے اندر 70% انکریز ہے. تو پبلک نمائندگان کی آپ نے بات کی، ظاہر ہے کل ان کو فوج کی اور انٹیلیجنس کی قیادت بریف بھی کرے گی، لیکن یہ کسی ڈیبیٹ کا حصہ ہمیں نظر نہیں آیا. مطلب ہم کسی واقعے یا بڑے حادثے کا انتظار کرتے ہیں، ہمارے پاس نمبر ہے کہ 50 شہید ہوں گے، 100 شہید ہوں گے، تبھی ہم نے آنکھیں کھولنی ہیں. سٹیٹس فار آؤٹ دیئر. دیکھیے یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو سیاسی فضا ہے وہ بدترین پولرائزیشن کا شکار ہے، اور خاص طور پہ ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ ہر کتنے بھی قومی سطح کا سنگین واقعہ ہو اس پر سیاست کرتی ہے. اور بالخصوص آپ نے دیکھا ہمارے کوئٹہ کے کور کمانڈر کا ہیلی کاپٹر کریش ہوا، وہ شہید ہوئے، اس کے اوپر بھی کس قسم کی کیمپین چلائی گئی. اسی طرح جو اب جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا ہے، کم و بیش جس قسم کی کیمپین ہمارے ہمسایہ ملک کا میڈیا چلا رہا تھا وہی بیانیہ ہماری اپنی ملک کا ایک سیاسی جماعت بھی سوشل میڈیا پہ اسی طرح کا بیانیہ پھیلا رہی تھی. لیکن وہ آپ کے ساتھ کل شریک میٹنگ ہوں گے. بڑی ایک پازیٹیو چیز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ ایک موقع پر کہ جب ہم دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں، ہماری فوج کے جوان اور افسر شہادتیں پیش کر رہے ہیں، ہمارے پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے لوگ اپنی جان کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. دے نیڈ فل سپورٹ، کہ پوری قوم ان کی پشت کے اوپر کھڑی ہو، ان کو خراج تحسین پیش کرے، بجائے یہ کہ ان کی قربانیوں کو کویسچن کرے، بجائے یہ کہ ان کی قربانیوں کے گرد مفروضے قائم کرے. وہ تو پولیٹیکل ڈائمینشن پہ میں آتا ہوں، لیکن میں پالیسی ڈائمینشن جاننا چاہتا ہوں، ڈیبیٹ ڈائمینشن جاننا چاہتا ہوں کہ ہم کس چیز کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے اتار چڑھاؤ بہت دیکھا. ہم کس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ یکدم ہمیں خیال آئے کہ اب ہم نے قومی سلامتی کی کمیٹی لیکن کا آپ اجلاس دیکھیے نا، اس سے پہلے طلعت جو ایپیکس کمیٹی ہے اس میں 4 صوبائی حکومتوں کے وزراء اعلیٰ ہیں، اور یہ کم و بیش بحث جو ہے وہاں پر ہو چکی ہے. اور اس کمیٹی میں، ایپیکس کمیٹی کے اندر تمام وزراء اعلیٰ نے، جو کہ ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کی بھی تقریباً بڑی جماعتوں کی نمائندگی کرتے ہیں، مکمل طور پہ یکجہتی کا اظہار کیا تھا. اور یہ ساری بریفنگ وہاں پر دی گئی تھی کہ کس طریقے سے ہمیں ٹیررزم کے خطرات کا سامنا کرنا ہے اور کیا چیلنجز ہیں، اور اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہوا ہے، کام ہو رہا ہے. لیکن اب چونکہ یہ واقع اس نوعیت کے ہیں کہ یہ عوامی ایک ڈسکورس میں یہ آ گئے ہیں، تو یہ بھی ضروری ہے کہ ایپیکس کمیٹی جس کا ایک محدود سکوپ ہے، اس سے بیونڈ پارلیمنٹ کو، عوامی نمائندوں کو، سیاسی قیادت کو بھی اس پوری بحث میں شریک کیا جائے، اور ان کو احساس دلایا جائے کہ اس وقت ہمیں کسی قسم کی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرنا. اس کے سنگین مضمرات ہو سکتے ہیں. یہ تو ہو گیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو پارلیمنٹ کی ہے، اور جو فیصلہ ساز NSC ہے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، اس کا اجلاس کیوں نہیں بلاتے ہیں آپ؟ مطلب یہ بھی ایک بڑی حیرانی اور اچنبے کی بات ہے کہ پہلے ڈیفنس کمیٹی آف دا کیبنٹ ہوتی تھی، لیکن اس کے بعد پھر وہ کونسل بنی، اب کمیٹی بن گئی. آپ کی پچھلی جو حکومت تھی PDM کی، اس کے اندر اس کے اجلاس ہوئے، عمران خان کی حکومت کے اندر اجلاس ہوئے، اس سے پچھلی حکومتوں میں اجلاس ہوئے. تو
اس فورم کو متحرک کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو فیصلہ ساز فورم. جی میرا خیال ہے کہ چونکہ اس وقت ایک ایپیکس کمیٹی موجود ہے جس میں وہ تمام سٹیک ہولڈرز بلکہ وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے ممبران ہیں، اس سے براڈر کنفیگریشن ہے ایپیکس کمیٹی کی جس میں تمام وزرائے اعلیٰ شریک ہیں، جبکہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں تمام وزرائے اعلیٰ شریک نہیں. اور اس ایپیکس کمیٹی کے اجلاس ہوتے رہے ہیں کہ جس میں سیکیورٹی کی صورتحال میں بالخصوص صوبوں کو شامل کیا جاتا رہا ہے. چونکہ جب ہم نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بیٹھتے ہیں تو وہ وفاقی حکومت کا ایک پالیسی کا ادارہ ہے، لیکن جب ہم ایپیکس کمیٹی میں جاتے ہیں تو اس میں ہمارے ساتھ تمام صوبوں کے وزراء اعلیٰ بھی ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ اس کے اوپر بات ہو رہی تھی اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے اس مسئلے کو ٹیکل کیا جا رہا تھا، ایونچولی یہ تمام بحث مباحثہ جو ہے، ان پٹ جو ہے، اس کو پالیسی میں ٹرانسلیٹ ہونا ہے، اور اس کے لیے پالیسی کا جو فورم ہے وہ NSC ہی ہے. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ ایپیکس کمیٹی چل رہی ہے تو پھر NSC کی شاید ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایپیکس کمیٹی کے ذریعے فیصلہ تو آپ نہیں کرتے. جی دیکھیے نا، وہ فیصلے تو موجود ہیں اپنی جگہ، اور یہ فیصلہ جو آپریشن عزم استحکام کا تھا، جو بیسکلی نیشنل ایکشن پلان کا ورژن 2.0 ہے، اس کے اوپر تو فیصلہ موجود ہے، اور وہ اس کی اب امپلیمنٹیشن ہے ان تمام فیصلوں کی. اور ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے ضروری ہے کہ جو صوبے ہیں وہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس جو ہیں CTDs ان کو سٹرینتھن کریں. صوبے اپنی سطح کے اوپر جو ہیٹ مٹیریل ہے، ہیٹ سپیچ ہے، اس کی گرفت کریں. مدارس کے رجسٹریشن کا تھا، پروپیگنڈا کا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے اندر آپ کو صوبائی حکومتوں کی بہت مدد درکار ہے، اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ باقاعدگی کے ساتھ ایپیکس کمیٹی میں ان تمام مسائل پر بحث ہوتی رہی ہے. سے آپ کو یہ مدد مل رہی ہے KP کی حکومت؟ جی جو وزیر اعلیٰ KP ہیں انہوں نے ایپیکس کمیٹی میں ہمیشہ اپنے پوری ان مقاصد کے لیے تائید کا اظہار کیا ہے، لیکن باہر ان کا سٹینس کچھ اور ہے. دیکھیے وہ سیاست کے اور تقاضے نا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو کل کا اجلاس ہے اس میں ہمیں شاید اس بات پہ سنجیدہ ہونے کے لیے کچھ موقع ملے گا کہ اب ہمیں باہر کی اور اندر کی ایک ہی بات کرنی چاہیے. یہ چیز کہ باہر کی سیاست اور ہے اور فورمز کی سیاست اور ہے، اس سے معاملات پیچیدہ ہوتے ہیں، اس سے یکسوئی نہیں ہوتی قوم کے اندر. تمام قومی قیادت کو دیکھیے، جیسے نیشنل ایکشن پلان بنا آرمی پبلک اسکول کے بعد، تو ملک کی تمام سیاسی قیادت، ملک کی عسکری اور سیاسی قیادت، تمام سیاسی جماعتیں وہ ایک زبان سے بولیں کہ ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے، دیر ول بی زیرو ٹالرنس، اور ہم نے اس جنگ کو جیتنا ہے. اچھا، دو قسم کے اس میں فیزز ہوتے ہیں نیشنل سیکیورٹی پارلیمانی کمیٹی کی جو میٹنگز ہیں ان کیمرہ بریفنگ کے اندر. ایک لسننگ سیشن ہے جب آپ ساروں کو بتایا جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے، حالات کس قسم کے ہیں، تھریٹ کس قسم کی ہے، کہاں پر جوڑ پڑ رہا ہے، کہاں پر چیلنجز ہیں. اور دوسرا ہوگا Q&A. سو آپ کے خیال میں Q&A کے اندر کور کوشچن کیا ہے ہمارے سامنے جو ہمیں پوچھنا چاہیے؟ دیکھیے ہمیں تو کلیئرٹی ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو معاشی طور پہ بحالی کی طرف جا رہا ہے، اور خاص طور پہ بلوچستان میں آپ کو معلوم ہے کہ جو ریکورڈ کا تنازع تھا وہ حل طلب تھا، وہ حل ہوا ہے. اور اب وہ جو کمپنی ہے بلیک گولڈ وہ آ کے اس کی شروع کرے گی مائننگ، اور اگلے 5-6 سالوں میں بلوچستان کو سالانہ تقریباً $5 ارب حاصل ہونے جا رہے ہیں. اور آئی تھنک بلوچستان پاکستان کا ایک بڑا امیر ترین صوبہ. تو وہ قوتیں کہ جو بلوچستان کی پسماندگی پہ سیاست کرتی تھیں، انہیں نظر آ رہا ہے کہ اب ہماری سیاست ختم ہو جائے گی. اور اسی طرح جو ملک دشمن قوتیں ہیں وہ بلوچستان کے جو معدنیات کی ترقی ہے اس سے خائف ہیں، کیونکہ اب اس وقت دنیا میں جو نئی جیو پالیٹکس ہے اس میں جو کرٹیکل منرلز ہیں ان کی بڑی اہمیت ہو گئی ہے. یہ اب ایک نیا جیو پالیٹکس کا جسے کہہ لیجئے پراکسی وار کا میدان جنگ ہے کہ جس کے اندر. تو یہ اس کا معاشی ڈائمنشن حاوی ہے یا پاکستان کی فیڈریشن کو نقصان پہنچانا مقصود ہے؟ ذرا اس کے اوپر روشن ڈالیے. دونوں چیزیں ہیں چونکہ کچھ قوتیں مسلسل دیکھیے، اگر آپ پورے ایک براڈر جیو پولیٹیکل اسپیکٹرم پہ دیکھیں، آپ مسلم ورلڈ میں دیکھیں کون سے ملک کھڑے ہیں. دیر آر اونلی 2 countries standing now with strong militaries, Turkey and Pakistan. And Pakistan has a nuclear capability also. تو اس پورے اگر آپ جیو پولیٹیکل اسپیکٹرم میں دیکھیں پاکستان کی ایک بڑی کلیدی حیثیت ہے. اور اسی طرح وہ قوتیں کہ جو اس وقت اینٹی مسلم ورلڈ یا اینٹی پاکستان ایجنڈاز رکھتی ہیں، وہ بہت سرگرم ہونے کے لیے قدرتی طور پہ
ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر پاکستان ایک اقتصادی طور پہ بھی سٹیبل ملک بن گیا اور یہ ایک نیوکلیئر کیپیبلٹی کا بھی حامل ہے تو یہ ایک بڑی طاقت بن جائے گا۔ آپ کے ذہن میں کلیئرٹی ہے کہ بہت ذرا وضاحت والے سوال نہیں چاہیے، ہمیں پتہ ہے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جی آپ اس بریفنگ میں تھے جو بلوچستان کے اندر کی گئی جعفر ایکسپریس کے بعد ہم دیکھ رہے تھے، آپ وہاں پہ موجود تھے، وہاں پر کیا آپ کو کوئی ایسی معلومات ملی جس سے آپ کا پرسپیکٹیو چینج ہوا ہوگا، یا جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کیا ہو؟ دیکھیے ہمیں تو تقریباً بڑی حد تک کلیئرٹی ہے کہ وہ کون سے ممالک ہیں، وہ کون سے حلقے ہیں جو اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں اور یہ کیوں کر ہو رہا ہے، اور لہٰذا ہمیں تو کوئی کنفیوژن نہیں۔ البتہ جس چیز پر تھوڑا سا افسوس ہے وہ یہ ہے کہ ہم داخلی طور پہ اس کے اوپر سیاست کر رہے ہیں۔ یہ وہ ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق ملک کی وفاق سے ہے، ملک کے مستقبل سے ہے، ملک کی معاشی بحالی کے عمل سے ہے۔ ہمیں اندرونی طور پہ اس پہ یکسوئی کرنی چاہیے اور اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں نا، اگر آپ پی ٹی آئی کی طرف سے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا قاعدہ آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے، ہمارے بندے آپ نے جیل میں رکھے ہوئے ہیں، ہمارے خلاف آپ نے مقدمات کیے ہوئے ہیں، یکدم آپ ریاست پر افتاد پڑی اور آپ طاقت میں ہیں، یعنی ریاست کے بعد ذمہ داری آپ کی ہے، آپ کو ہماری مدد درکار ہے۔ بٹ آئی ایم سیئنگ از کہ وہ سوال آپ نے پلٹا سکتے ہیں۔ ہم سب جیلوں میں تھے جب ہندوستان نے کشمیر کو انیکس کیا، ہم نے غیر مشروط تعاون دیا حکومت کو، لیکن حکومت نے ہمارا تعاون ہی نہیں لیا۔ ہر فورم کے اوپر اپوزیشن نے حکومت کو کہا کہ آئیے آپ آگے لگیں، ہم آپ کے پیچھے غیر مشروط طور پہ لگنے کے لیے تیار ہیں، یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے، اس کے اوپر کوئی سیاست نہیں ہوگی، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ مشترکہ جلسے کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم دنیا کو یہ دکھانے کے لیے تیار ہیں کہ پوری پاکستانی قوم ایک ہے، لیکن ہم سے کسی نے تعاون نہیں لیا۔ تو لہٰذا ہم نے تو کبھی اس بنیاد پہ کہ جی ہم سب کو جیلوں میں ڈالا گیا، ہم سب پہ جھوٹے مقدمے بنائے گئے، ہم سب پہ بدترین پرسیکیوشن کی گئی، لیکن جہاں قومی معاملہ تھا ہم نے کبھی اس پہ سیاست نہیں کی۔ اسی طرح آج اگر عمران خان صاحب جیل میں ہے، مجھے آپ بتائیے کیا وہ سیاسی قیدی ہیں؟ وہ سیاسی قیدی نہیں ہیں۔ وہ تو سمجھتے ہیں نا کہ سیاسی قیدی نہیں، آپ مجھے بتائیں کہ اگر 190 ملین پاؤنڈ برطانیہ نے پاکستان کو دینا تھا دیا اور وہ پاکستان کے عوام کی پراپرٹی تھی، خزانے میں جانا چاہیے تھا، میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ اگر چوری کا مال کوئی کہیں برآمد کرے اور وہ تھانے دار کو دے کہ بھئی یہ لو چوری کا مال پکڑا گیا، آپ مالکوں کو دے دو، اور وہ تھانے دار مالکوں کو دینے کی بجائے الٹا اسی چور کو واپس کر دے کہ جس سے برآمد ہوا تھا، آپ اسے کیا سیاسی قیدی ایک طرف 190 ملین، میرے اس کے اوپر پوائنٹ بھی بڑا کلیئر ہے، لیکن ڈیبیٹ ملین پاؤنڈز ہیں اور ان کا کیا استعمال ہوا وہ ہے، دوسری طرف آپ نے ٹریلینز آف ڈالرز کی اکانومی میں کنورٹ کرنا پاکستان کو 2035 کے اہداف ہیں، 2047 کے اہداف ہیں، ایک طرف 190 ملین پاؤنڈز ہیں، دوسری طرف بلوچستان کو 5 بلین ڈالرز والا صوبہ بھی اس نے بن جانا ہے۔ تو اگر 190 ملین پاؤنڈ کو آپ پس پش ڈال دیں اور لارجر نیشنل انٹرسٹ کے اندر اس معاملے کو آگے بڑھائیں تو آپ کو وہ سپورٹ مل جائے گی۔ آپ یہ بتائیں نا کہ ہم سب پہ مقدمے تھے، ہم نے تو کبھی مطالبہ نہیں کیا کہ ان دا لارجر انٹرسٹ، یہ تو پھر این آر او مانگنے والی بات ہے نا، یا تو پھر اس بات کا تقاضا کیا جائے کہ جی ہم این آر او مانگ رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک شخص جس کو عدالت نے سزا دی، جرم ثابت ہوا اس میں سزا دی، کس طرح چھوڑا جائے؟ اب اس کو چھوڑنے کا تو قومی سلامتی کا تقاضا ہے، میں صرف ایک آرگومنٹ، قومی سلامتی کا تقاضا، آپ کو چاہیے یونٹی، آپ کو چاہیے سپورٹ، ان کی ڈیمانڈ یہ ہے۔ تو میں جاننا ہی چاہ رہا ہوں کہ کیا کتنا بڑا ایک گھمیر مسئلہ ہے، یا آپ کے خیال میں اتنا گھمیر مسئلہ بھی نہیں ہے کہ ان کے خلاف کیسز کو وڈرا کیا؟ آپ مجھے بتائیں کہ اگر 190 ملین پاؤنڈ کی چوری آپ نے چھوڑ دینی ہے قومی مفاد میں، تو وہ بیچارہ جو 5,000 روپے کی جیب کاٹ کے جیل میں ہے، وہ بیچارہ کہ جس نے کہیں 10-20 ہزار دکان سے لوٹا ہے، یا وہ لوگ کہ جنہوں نے 4-10 لاکھ کی ڈکیتی کی ہے، ان سارے چوروں کو چھوڑ دیں آپ قومی مفاد میں۔ تو پی ٹی آئی کو موجودہ حالات کے اندر رہتے ہوئے آپ کو سپورٹ کی توقع ہے کہ ان کو سپورٹ کرنی چاہیے؟ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی سے میرا صرف ایک سوال ہے، پوری قوم کو حدیثیں پڑھ پڑھ کے سناتے تھے کہ جی وہ قوم تباہ ہو گئی جس میں بڑے کے لیے اور چھوٹے کے لیے مختلف قانون ہیں۔ اب اگر ایک قانون ہے جس میں چھوٹے لوگ گرفتار ہوتے ہیں، اگر وہ غبن کرتے ہیں، اگر وہ چوری کرتے ہیں، تو اگر ایک شخص نے 190 ملین پاؤنڈ جو 60 ارب روپے کے قریب بنتا ہے وہ پاکستان کا غبن کیا ہے اور اس کو قومی سلامتی کے نام پر چھوڑ دیا جائے، تو ان غریبوں کا کیا قصور ہے جو جیلوں میں سڑ رہے ہیں؟ ان کو سب کو پھر ایک آپ کو اس کا جواب یقیناً آئے گا ان کی طرف سے۔